اگر 4 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو ان 4 دنوں کے گزرنے کے بعد مکمل نماز پڑھے۔ یہ بھی امام شوکانی رحمہ اللہ کا ہی موقف ہے۔ اس موقف کو اختیار کرنے کی وجہ وہی ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ سنت سے جس قدر ہمیں ثبوت ملتا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اس مسئلے کے متعلق ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں حجۃ الوداع کے موقع پر 10 دن گزارے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے رہے۔ بخاری و مسلم۔ لیکن اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 4 دن مکہ میں مسلسل مقیم رہے اور قصر نماز ادا کرتے رہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذوالحجہ کی صبح کو مکہ میں تشریف لائے، پھر 5، 6 یا 7 تاریخ تک وہیں مقیم رہے، حتیٰ کہ 8 تاریخ کی صبح کو نماز فجر پڑھا کر مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ بخاری۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 4 دن مقیم رہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن اقامت کا ارادہ کیا اور قصر پڑھتے رہے۔ اسی طرح جو بھی 4 دن کا ارادہ کرے گا تو قصر پڑھے گا، اور اگر اس سے زیادہ کا ارادہ کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اصل کی طرف لوٹتے ہوئے مکمل نماز ادا کرے گا۔ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ شافعی، مالک، احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 دن کا ارادہ ہو تو مکمل نماز پڑھے گا، اگر اس سے کم کا ارادہ ہوگا تو قصر نماز پڑھے گا۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 15 دن کا ارادہ ہو تو مکمل پڑھے گا اور اس سے کم کا ہو تو قصر پڑھے گا۔ راجہ فی الحقیقت اس کی بھی کوئی حد متعین نہیں، اصول وہی ہے کہ جب تک انسان عرف عام میں مسافر ہے قصر کر سکتا ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ احتیاط کا باعث یہی ہے کہ انسان جب 4 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کی نیت کرے تو قصر پڑھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر ثابت ہے، اور اگر اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو تو مکمل پڑھے۔ واللہ اعلم۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمہور اہل علم کے نزدیک اگر مسافر کسی شہر میں 4 دن سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو مکمل نماز پڑھے گا، اور اگر اس سے کم ٹھہرنے کا ارادہ رکھے تو قصر کرنا ہی افضل ہے، البتہ مکمل پڑھے تو پھر بھی جائز ہے۔ مسافر 2 نمازوں کو تقدیم و تاخیر کے ساتھ جمع کر سکتا ہے۔ جمع و تقدیم و تاخیر کا معنی یہ ہے کہ دوسری نماز کو مقدم کر کے پہلی نماز کے وقت میں، یا پہلی کو مؤخر کر کے دوسری کے وقت میں ادا کرنا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران سفر ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال آفتاب سے پہلے سفر کا آغاز فرماتے تو نماز ظہر کو نماز عصر تک مؤخر کر لیتے، پھر سواری سے نیچے تشریف لاتے اور ظہر و عصر دونوں نماز کو اکٹھا ادا فرما لیتے، اور اگر آفتاب آغاز سفر سے پہلے زوال پذیر ہو جاتا تو پھر نماز ظہر ادا فرما کر سوار ہوتے اور سفر پر روانہ ہو جاتے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب کے بعد سفر کا ارادہ فرماتے تو ظہر و عصر کو اکٹھا ادا فرما لیتے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب سفر میں جانے کی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب مؤخر کر دیتے، حتیٰ کہ مغرب و عشاء کو اکٹھا پڑھ لیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کو اتنا مؤخر کرتے کہ شفق سرخی غائب ہو جاتی۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے سفر میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کیا۔ صحیح مسلم۔
ان دلائل سے معلوم ہوا کہ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ان میں سے کسی ایک کے وقت میں دوران سفر جمع کر لینا جائز و درست ہے۔ احمد شافی مالک رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مزدلفہ اور عرفہ کے علاوہ کسی اور جگہ میں جمع و تقدیم و تاخیر جائز نہیں، البتہ جمع سوری جائز ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک نماز کو آخری وقت میں اور دوسری کو ابتدائی وقت میں پڑھنا، اس طرح نمازیں بھی جمع ہو جائے گی اور ہر ایک اپنے اپنے وقت میں ہی ادا ہوگی۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسافر نمازیں جمع کر سکتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلقاً نمازیں جمع کرنا درست ہے جبکہ رفع حرج مقصود ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی بیماری، بارش، سفر اور خوف کے بھی نمازیں جمع کرنا ثابت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ سفر کے علاوہ صرف جمع سوری جائز ہے، جمع تقدیم و تاخیر نہیں۔ اس کا مفصل بیان باب مواقیت الصلاۃ کے تحت گزر چکا ہے۔ ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ نمازیں جمع کی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب و عشاء جمع کی، ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ۔ صحیح مسلم۔ مقیم کی ابتدا میں مسافر مکمل نماز پڑھے۔ مسافر جب کسی مقیم شخص کی ابتدا میں نماز پڑھے گا تو اس پر مکمل نماز پڑھنا لازم ہوگا کہ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا مسافر کی کیا حالت ہے کہ جب اکیلا نماز پڑھتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور جب مقیم کی ابتدا میں پڑھتا ہے تو 4 رکعتیں پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یہی سنت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا مسافر مقیم حضرات کی امامت کرا سکتا ہے؟ ایسا کرنا جائز و درست ہے بشرطے کہ مسافر امامت کا اہل ہو۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مکہ تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور فرمایا اے مکہ والو اپنی نماز مکمل کر لو، بے شک ہم تو مسافر لوگ ہیں۔ معطا۔ روزانہ کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنے والا شخص، ہر ایسا شخص جو سفر میں ہو قصر نماز پڑھ سکتا ہے، خواہ وہ روزانہ سفر کرے یا دن میں 2 بار کرے، واللہ اعلم۔ باب نماز کسوف کا بیان۔ نماز کسوف ایسی نماز کو کہتے ہیں جسے سورج یا چاند گرہن کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ اس کے لیے عربی گرامر میں مختلف ابواب استعمال ہوتے ہیں، مثلاً کسف، ضرب، تکسف، تفعل، انکسف، انفعال۔ ان سب کا معنی آفتاب یا مہتاب کا گرہن زدہ ہونا ہے اور کسوف بھی اس معنی میں مشتمل ہے۔ بعض اہل لغت کے نزدیک سورج گرہن کے لیے لفظ کسوف اور چاند گرہن کے لیے لفظ خسوف استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ نماز کسوف مسنون ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شمس و قمر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کو گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، چنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ سورج گرہن کھل جائے۔ بخاری و مسلم۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو۔ بخاری و مسلم۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہر تو وجوب ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر اس نماز کے عدم وجوب پر اجماع والی بات درست ہو تو وہ وجوب کو ختم کر دے گی ورنہ نہیں۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ایسے کسی اجماع کا دعویٰ درست نہیں، لہذا وجوب کا قول ہی برحق ہے۔ ابو عوانہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے کہ نماز کسوف کے وجوب کا بیان۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز ادا کرنا واجب ہے، جمہور کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے، راجہ جمہور کا موقف راجہ معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کی 2 رکعتیں ہیں اور ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف ادا فرمائی، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو قیام بھی طویل کیا مگر پہلے سے کم، پھر دوبارہ لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدہ ریز ہوئے، پھر لمبا قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا، پھر ایک لمبا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، پھر اپنا سر اٹھایا اور ایک لمبا قیام کیا جو پہلے قیام سے کم تھا، اور دوبارہ لمبا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر جب سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واعظ بھی کیا۔ بخاری و مسلم۔ 3، 4 اور 5 رکوع بھی منقول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عہد رسالت میں سورج گرہن زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں 6 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں 8 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں طویل قیام کے بعد 5 رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کیا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ابو داود۔ نمازی ہر 2 رکوعوں کے درمیان قرات کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا۔ صحیح مسلم۔ ہر رکعت میں 1 رکوع بھی بعض روایت میں مذکور ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ایک طویل روایت میں صرف 1 رکوع کا ذکر ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں 1 رکوع کا بھی ذکر ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ابو داود۔ البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 رکوعوں کے ذکر کے ساتھ صحیح ہے جیسے کہ صحیحین میں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سورتوں کی قرات کی اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ صحیح مسلم۔ مذکورہ حدیث کے الفاظ کے ساتھ بھی 1 رکوع کے جواز پر استدلال کیا جاتا ہے، لیکن یہ الفاظ 1 رکوع کے اس بات کے لیے صریح نہیں ہے۔ البانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے کہ ان الفاظ سے وضاحت نہیں ہوتی۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکراری رکوع والی حدیث سندن زیادہ صحیح، علت و اضطراب سے سالم، کبار صحابہ سے مروی اور زیادہ علم پر مشتمل ہے، لہذا انہیں اختیار کرنا درست ہے۔ محققین نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ نماز کسوف کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ پیش آیا۔ امیر ثنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام روایت ایک ہی واقعے کا بیان ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبار صحابہ تعدد کو صحیح قرار نہیں دیتے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں درست یہ ہے کہ نماز کسوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ ہی ثابت ہے۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ نماز کسوف پڑھائی۔ واضح رہے کہ اگر یہ ایک ہی قصہ ہے تو مختلف روایت میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے گی اور بلا تردد 2 رکوعوں والی روایت جو کہ صحیح میں ہے زیادہ صحیح ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ مالک، احمد، شافعی، بخاری رحمہ اللہ فرماتے 2 رکوعوں والی روایت کو ترجیح حاصل ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے بلا شبہ 2 رکوعوں والی احادیث زیادہ صحیح ہے۔ اس موقع پر دعا، تکبیر، صدقہ اور استغفار کرنا مستحب ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ نماز کسوف ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان دونوں یعنی سورج گرہن یا چاند گرہن کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور نماز پڑھو تا وقت کہ وہ ظاہر ہو جائے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ جب تم سورج گرہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ بخاری و مسلم۔
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ جب تم اس یعنی آفتاب و مہتاب گہن سے کچھ بھی دیکھو تو فوراً اللہ کا ذکر، اس سے دعا اور استغفار شروع کر دو۔ بخاری و مسلم۔ نماز کسوف با جماعت ادا کرنا افضل ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف با جماعت ادا کی ہے، جیسے کہ مختلف روایت سے یہ بات ثابت ہے۔ حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے کہ نماز کسوف با جماعت ادا کرنا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو بھیج کر اعلان کروایا کہ یعنی نماز کے لیے سب جمع ہو جاؤ۔ بخاری۔ لہٰذا یہ نماز با جماعت ادا کرنا ہی افضل ہے، تاہم جس روایت سے وضو پر استدلال کیا جاتا ہے وہ ضعیف ہے، جیسے کہ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، جب تم اسے دیکھو تو اس طرح نماز پڑھو جیسے تم نے ابھی کوئی فرض نماز پڑھی ہو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ابو داؤد۔ جمہور کہتے ہیں اگر مقررہ امام نہ ہو تو مقتدیوں میں سے کسی کو امام بنا دیا جائے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ نماز کسوف میں جہری قرات ہوگی یا سری؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں جہری قرات فرمائی۔ بخاری مسلم۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں سنتے تھے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ وہ ضعیف ہے۔ ابو داؤد۔ جب یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ نماز کسوف پڑھائی تھی، اور یہ بھی صحیح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جہری قرات فرمائی، جیسے کہ گزشتہ صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے، اور اس کے مخالف روایت بھی قابل حجت نہیں، تو پھر اسی پر عمل کرتے ہوئے جہری قرات کی جائے گی۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے جہری قرات سری قرات سے زیادہ بہتر ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں جہری قرات کا قول راجہ ہے۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح حدیث سے جہری قرات ہی ثابت ہے۔ احمد اسحاق ابن منذر رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ شافعی، مالک، ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورج گرہن کے موقع پر سری قرات اور چاند گرہن کے موقع پر جہری قرات کی جائے گی۔ نماز کسوف کے بعد خطبے کی شرعی حیثیت۔ نماز کسوف کے بعد خطبہ بھی مسنون ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد وعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک شمس و قمر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ بخاری مسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کیا ہے کہ دوران کسوف امام کا خطبہ ارشاد فرمانا مسنون ہے، اور اس کے تحت نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ نماز کسوف کے لیے اذان و اقامت کہنا۔ اس نماز کے لیے اذان و اقامت کہنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ کسوف و خسوف سے اللہ کے بندوں کو ڈرانا مقصود ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں یعنی آفتاب و مہتاب کے گرہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ بخاری۔ ایک ضعیف روایت، جس روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلے کے موقع پر 4 سجدوں اور 6 رکوعوں کے ساتھ نماز پڑھی اور فرمایا آیت الہی کی نماز اسی طرح پڑھی جاتی ہے، وہ ضعیف ہے۔ بیہقی وغیرہ۔ اگر